ہاں میں سنی صحیح العقیدہ ہوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، پر ایک بڑی خرابی مجھ میں ہے، مجھے اپنوں اور غیروں کے درمیان فرق کی تمیز نہیں ہے، کون ہمارا ہے اور کون پرایا ہے اس کا مجھے احساس تک نہیں ہے۔ جی ہاں، یہی حال ہمارے کچھ بھولے بھالے سنیوں کا ہے، عقائد اہل سنت پر پوری طرح گامزن ہے، پر گستاخوں کی پہچان بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی کی آواز شیریں لگی، کسی نے ڈھونگی انداز میں چکنی چپڑی باتیں کر لی، عمل کا جھانسا دے دیا اور عشق و محبت کی کچھ ذرا سی بات کر لی تو اسے اپنا ہی سمجھ لیتے ہیں، نہ اس بات کی تحقیق گوارا کرتے ہیں کہ اس آواز کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ کس کا ہے، اور نہ ہی اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ افسوس، کتنے ایسے سنی ہیں جو تبلیغی، دیوبندی، وہابی ان ملاؤں کے بیانات سنتے ہیں، خواہ وہ طارق جمیل ہو، وہ اسرار احمد ہو، وہ ذاکر نائک ہو یا مفتی مینک ہو یا کوئی ایرا غیرہ ہو، انہیں کبھی اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ان بدبختوں کے بنیادی عقائد کتنے خراب ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کو سننا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ طارق جمیل ہی کو لے لیجئے، اس کے ڈھونگی انداز اور جال ساز بیانات کو سن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا اچھا بیان کرتا ہے، رو رو کے بیان کرتا ہے، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، نہ جانے اس کے فریب میں کتنے سنی گرفتار ہیں، جبکہ اس بدبخت نے جاں بجاں اپنی تقاریر میں گستاخانہ جملے استعمال کیے ہیں۔ نقل کفر کفر نباشد، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ فقیر کے لفظ سے یاد کرتا ہے، تو کہیں امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاگل کے لفظ سے یاد کرتا ہے، کہیں فاروق اعظم کو معاذ اللہ بھیگی بلی کہتا ہے، تو کہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخانہ الفاظ اور مذاق بناتا ہے۔ زمین پہ ٹکا دے، وَصَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو، نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے، جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے۔ 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ لمبا جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ، تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا، اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا، اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا، دیوانی تھی آل رسول۔ مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل۔ لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل۔ کہ اللہ آیا ہماری ضد مان لے تو ہمارے سامنے ہوتا اور تیرے پاؤں پکڑ لیتے اور تو سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے ہم روتے دھوتے ہم لوگ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے کے قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر بھی ہمارے سنی ہیں کہ آئے دن سوشل میڈیا پر اسی جاہل کے بیانات سنتے ہیں
اور آگے بھی فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ارے جس شخص کو اپنے رب عز و جل پر بنیادی عقائد کی صحیح تعلیم نہیں ہے، وہ تمہیں کیا خاک سیدھے راستے کا درس دے گا؟ جو یہ کہتا ہو کہ معراج کی شب خدا زمین پر اپنے نبی کو لینے آیا تھا اور بار بار اپنی دعاؤں میں خدا کو آجا آجا کہہ کے زمین پر بلاتا ہو اور کہتا ہو کہ تو سامنے ہوتا تو ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، نہ جانے اس نے کس کو خدا مان رکھا ہے اور کون ہے جس کو یہ بار بار بلا رہا ہے۔ قرآن کی بھی تو اس کو کوئی عظمت نہیں ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کس طرح اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کا مذاق بنا کر خوب ہنسی اور ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن آیت پر مذاق کرنا یا آیتوں کو بطور لطیفہ مذاق سے پیش کرنا، استعمال کرنا، یہ کفر ہے۔ ارے علماء اہل سنت نے بار بار اس کی گستاخیوں سے ہمیں آگاہ کیا، اس کے ویڈیو کلپس اور آڈیوز بھی ہمارے سامنے رکھے، پھر بھی نہ جانے ان بھولے بھالے سنیوں کی آنکھوں پر کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ سب دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی انجان ہیں۔ ہاں شاید آنکھوں پر کوئی پٹی ہی بندھی ہوگی، کیونکہ طارق جمیل کے بیان سننے سے پہلے اس کی شکل کو اگر ذرا غور سے دیکھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ اس کا چہرہ مقبول ہے یا مردود۔ یقین نہیں آتا تو اس کو غور سے دیکھو، کچھ ہی لمحے میں آنکھ کراہیت سے پھر نہ جائے تو کہنا۔ ہمارے لیے طارق جمیل کا بائیکاٹ کرنے کے لیے بس یہی وجہ کافی تھی کہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے جس کے اکابرین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حد گستاخیاں کی ہیں۔ کہیں ان کے اکابرین نے یہ لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو کہیں قرآن کا ترجمہ کر کے اللہ کو مکار کہہ دیا، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی، تو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل گئے کہہ دیا۔ نقل کفر کفر نباشت، کتنے کفر گنواؤں ان کے، کتنے کفر گنواؤں۔ ذرا سوچو سوچو، اگر کوئی تمہارے ماں باپ کو جھوٹا کہے، مکار کہے یا جانوروں کے نام سے پکارے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ یقیناً جس اولاد کے دل میں اپنے والدین کی عظمت ہوگی وہ کبھی ان کی شان میں بدتمیزی کو برداشت نہیں کرے گی اور ایسے شخص کا مکمل بائیکاٹ کر دے گی۔ نہ اس کے ساتھ بات چیت ہوگی، نہ رشتہ داری، نہ دعوتوں میں آنا جانا، نہ دعا سلام۔ میرا سوال تم سے ہے، اگر ماں باپ کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے خلاف ایک بات برداشت نہیں ہوتی، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخیاں کیسے ہضم کر لیتے ہو؟ کیا غیرت اندر سے کوئی آواز نہیں دیتی؟ یار کیسے سننی ہو؟ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اچھا اچھا سن لیتے ہیں، برا برا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ، مجھے سمجھاؤ کہ ایک برتن ہو کہ جس کے دو حصے کیے جائیں اور ایک حصے میں حلوہ ہو اور دوسرے حصے میں نجاست ہو، تو کیا تم اسی برتن سے حلوہ کھانا پسند کرو گے؟ گوارا کرو گے؟ یہ بدبخت، بدگزار، بددین ملاؤں کا ایسا ہی معاملہ ہے۔ اندر عقائد کے نظریات نجاستوں جیسے ہیں، اوپر عمل کی دعوت حلوہ ہے۔ یاد رکھیے، کسی سے علم حاصل کرنا ہو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو پہلے اس کا عقیدہ کھلا لو۔ اگر اس کے عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے اصولوں سے ذرہ برابر بھی ہٹ نہ دیکھو تو اس کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دو۔ سب جانتے بوجھتے بھی تم اگر ان سے محبت کرو گے تو یاد رکھو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ گوارا کرو گے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جانا؟ اپنی غیرت کو جگاؤ، چھوڑو ان خبیثوں کی پیروی اور آؤ اس راستے پر جہاں تمہیں غوث اعظم ملیں گے، غریب نواز ملیں گے۔ کیا ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو ان مبارک ہستیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عقل کے دانت لو، اب بھی وقت ہے، اپنے قدموں کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ گھر کے رہو نہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں